السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنی فی الدین، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، آمین اللہم آمین۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 64 سے انشاءاللہ 66 تک ہم پڑھیں گے۔ اچھا، اس میں تھوڑا سا پہلے جو ہم نے پڑھا تھا نا آیت نمبر 59، اس کو تھوڑا سا اور واضح کر دوں کہ اس میں قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ، اس میں یہ جو آیت آیا تھا نا، یہ لفظ آیا تھا هل تنقمون، اس میں حل کے معنی نہیں میں آئے تھے، کیا میں نہیں آئے تھے، حالانکہ حل کیا کے لیے استعمال ہوتا ہے، نہیں یعنی نفی کے معنی میں حل کیوں یہاں پہ یوز ہوا؟ کیونکہ آگے الا آ رہا ہے، اس وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور اس کے علاوہ جو اس سے نیکسٹ آیت تھی آیت نمبر 60، اس میں جو القردۃ والخنازیر کا لفظ جو آیا ہے وعبد الطاغوت، ہاں جی، یہ قردہ اور خنازیر یہ قرآن کریم نے پہلی جگہ پر، بلکہ یہیں پر صرف اسی جگہ پر خنازیر کا لفظ آیا ہے، یعنی مسخ میں جو چہرے بدلے گئے اس میں پہلے صرف بندر کا ذکر آیا کہ بندر بنا دیے گئے، لیکن یہاں پر خنازیر کا بھی لفظ آیا کہ خنزیر بنا دیے گئے۔ اچھا، اور پھر یسارعون کا بار بار آگے نیکسٹ 61 سے آگے 62 میں بار بار یسارعون کا بار بار یہ لفظ آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یسارعون وہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں فی الاسم گناہ میں، والعدوان زیادتی میں، یعنی اسم کیا ہے؟ الف سا میم حمزہ سا میم، اسم کیا ہے؟ اللہ کے حق میں کمی کرنا، گناہ، اور عدوان کیا ہے؟ زیادتی۔ کس میں؟ یہ عدوان کیا ہوتا ہے؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بندوں کے حق میں کمی کرنا، ٹھیک ہے۔ اسم جو ہے وہ اللہ کے حق میں کمی کرنا، اور عدوان بندوں کے حق میں کمی کرنا۔ آگے ربی اور اخبار کے بارے میں معلوم ہو گیا تھا کہ ربی اور اخبار کون ہے۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ وقالت الیہود، اور کہا یہود نے، ید اللہ، ہاتھ اللہ کا، مغلولہ بندھا ہوا ہے، ہاتھ اللہ کا بندھا ہوا ہے۔ مغلولہ کہاں سے نکلا؟ غل سے، غلہ، غلہ یا غل، جی، غین لام لام، مغلول، یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے غلہ، اس کا مطلب ہوتا ہے گردن کے ساتھ بندھا ہوا، یعنی یہ ایک استعارہ ہے، استعارہ کے طور پہ استعمال کیا کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ اللہ تعالیٰ بخل کرنے والا یا بخیل ہے۔ یہ کس وجہ سے یہ بات کہتے تھے کہ جب یعنی انہیں ان کا کوئی کام نہ چلتا یا ان کی کوئی کاروبار نہ چلتا، یا یعنی وہ مال کے اتنے حریص تھے، تو جب انہیں مال نہ ملتا یا ان کا کوئی کام نہ بنتا تو تب وہ یہ باتیں کرتے، یا انہیں جب یہ بات کہی جاتی نا کہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، آپ نے پیچھے بھی ایک آیت پڑھی ہوگی، تو وہ کہتے تھے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں، نحن الفقراء، وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ غنی ہے اور اللہ فقیر ہے، اللہ مانگ رہا ہے، اس طرح کی باتیں کرتے، یعنی کائنات کے پیدا کرنے والے، بنانے والے کے بارے میں یعنی کس قدر زیادتی کی بات ہے کہ وہ اس طرح کی باتیں کرتے۔ آگے سے اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ غلت ایدیہم، باندھ دیے گئے ہاتھ ان کے، یعنی وہی بخیل ہیں، جب انہیں یہ باتیں کہی جاتی ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو وہ بخل کرتے ہیں اور ان کے ہاتھ گردن کے ساتھ لگے جاتے ہیں۔
یعنی اللہ کی راہ میں وہ خرچ نہیں کرنا چاہتے، ادروائز اپنی عیاشیوں میں اور اپنے جیسے مرضی وہ خرچ کریں، لیکن اللہ کی راہ میں نہیں۔ ان کے ہی ہاتھ وہی بخیلی کرتے ہیں۔ وَلُعِنُوا، اور وہ لعنت کیے گئے، بما، بوجہ اس کے، جو قالوا، انہوں نے کہا، ان کے اس کہنے کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت بھی کی۔ اچھا، اس کے بارے میں ید اللہ مغلولہ میں ایک اور بھی بات پڑھیں کہ یہ وہی بات ہے کہ سورہ آل عمران میں جس کی آیت 181 میں یہ بات کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی، یہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، اسے اللہ کو قرض حسن دینے سے تعبیر کیا، تو انہوں نے، یہودیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو فقیر ہے، لوگوں سے قرض مانگ رہا ہے، اور تعبیر کے اس حسن کو نہ سمجھ سکے جو اس میں پنہا تھا، یعنی سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کی راہ میں دیے ہوئے مال میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا کوئی قرض نہیں، لیکن اس کا کمال مہربانی ہے کہ وہ اس پر بھی خوب اجر عطا فرماتا ہے۔ اچھا، یعنی یہود کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اللہ کے ہاتھ واقعتاً بندھے ہوئے ہیں، بلکہ اس کا مقصد یہ تھا اس نے اپنے ہاتھ خرچ سے روک رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاتھ تو انہی کے بندھے ہوئے ہیں، یعنی بخیلی تو انہی کا شیوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، ویسے بھی اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، وہ جس طرح خرچ چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، تمام خزانے اسی کے پاس ہیں، نیز اس نے اپنی مخلوقات کے لیے تمام حاجات و ضروریات کا انتظام کیا ہوا ہے۔ ہمیں رات یا دن کو سفر میں اور حضر میں جن جن چیزوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے، سب کون مہیا کرتا ہے؟ وہی مہیا کرتا ہے۔ جیسے سورہ ابراہیم میں آتا ہے کہ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ کفار۔ تم نے جو کچھ اس سے مانگا وہ اس نے تمہیں دیا، اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ تم شمار نہیں کر سکتے، انسان ہی نادان اور ناشکرا ہے۔ حدیث میں یہ بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے، رات دن خرچ کرتا ہے لیکن کوئی کمی نہیں آتی۔ ذرا دیکھو تو جب سے آسمان و زمین اس نے پیدا کیے ہیں وہ خرچ کر رہا ہے، ممکن ہے کہ اس کے ہاتھ میں، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے ہاتھ میں، اس کے خزانوں میں کوئی کمی آ سکے۔ یعنی اتنی بڑی بات انہوں نے یہ بات کہہ دی۔ اچھا، بلکہ یداہو، اس کے دونوں ہاتھ، مبسوطتان، دونوں کھلے ہوئے ہیں، یعنی وہ جیسے چاہے وہ خرچ کرتا ہے۔ ینفقو، وہ خرچ کرتا ہے، کیف یشاء، جس طرح وہ چاہتا ہے۔ مبسوطتان کہاں سے نکلا؟ مبالغہ کا صیغہ ہے، بستہ سے۔ بستہ سے، ٹھیک ہے، بستہ کسے کہتے ہیں؟ کشادہ، کھلا ہوا۔ مبسوطتان مبالغہ کا صیغہ، وہ چاہتا ہے، کیف یشاء، جس طرح وہ خرچ کرتا ہے، جس طرح وہ چاہتا ہے، ولا یزیدن، البتہ وہ ضرور زیادہ کر دے گا۔ یہ لام تاکید ہے اور نون تشدید، یعنی اس میں شدت ہے، وہ ضرور زیادہ کر دے گا، کثیرن، بہت سو کو، منہم، ان میں سے۔ کثیر کہا ہے، اکثر نہیں اللہ نے یہاں پہ استعمال کیا، ٹھیک ہے، اللہ نے کثیر کا صیغہ استعمال کیا، اگر اکثر کا لفظ آتا نا تو پھر نہیں، کثیر کا لفظ آیا۔ ما انزل، اکثر جو ہے وہ اس سے بھی اوپر، کثیر سے اوپر ہے۔ ما انزل، جو کچھ، بہت سو کو ان میں سے، ما انزل، جو نازل کیا، الیکا، آپ کی طرف، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، کیا نازل کیا گیا؟ قرآن، جو قرآن نازل کیا گیا، البتہ وہ ضرور کر دے گا بہت سو کو ان میں سے، کیا؟ طغیانا و کفرا، سرکشی میں اور کفر میں زیادہ کر دے گا۔ یعنی یہ قرآن جو ہے ایک ہی ہے لیکن اس کا اثر مختلف لوگوں پر مختلف طرح سے ہوتا ہے۔ مثلا ایمان والوں کے لیے کیا ہے؟ یہ ہدایت ہے، نور ہے، شفا ہے، روشنی کا ذریعہ ہے۔ اور کافروں کے لیے کیا ہے؟ جب وہ یہ بات جب سنتے ہیں تو ان کی گمراہی میں اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کو سننا پسند نہیں کر رہے ہوتے اور زیادہ وہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ قرآن، مطلب مثال کے طور پہ ایک چیز ہے، جیسے ایک مثال میں نے کل بھی بتا رہی تھی، مثال کے طور پہ کھجور ہے،
کھجور آپ کو پتہ ہے کھجور ایک ایسی چیز ہے اس کی ہر چیز ہر پارٹ جو ہے نا وہ فائدہ مند ہے، بلکہ کھجور کے درخت کو مومن سے بھی تشبیہ دی گئی ہے کہ جیسے مومن نیکیاں کرتے وقت نہیں زرد پڑتا، نہیں سست پڑتا، اسی طرح کھجور کا درخت جو ہوتا ہے وہ اس پہ خزاں نہیں آتی، اس پہ بہار ہی رہتی ہے، اور اس کو مومن کے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تو کئی لوگوں کو کھجور جو ہے وہ فائدہ دیتی ہے اور کئی لوگوں کو کھجور جو ہے وہ نقصان دیتی ہے، ویسے ہی مطلب میں ایک بات کر رہی ہوں۔ اور ایسے جیسے دودھ ہے، کئی لوگوں کو دودھ نقصان دے رہا ہوتا ہے اور کئی لوگوں کو فائدہ دے رہا، حالانکہ دودھ جو ہے وہ ایک پرفیکٹ غذا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی چیزیں ہیں، جیسے گوشت ہے، کئی لوگوں کے لیے اچھا ہو جاتا ہے اور کئی لوگوں کو نقصان دے رہا ہوتا ہے۔ تو یہ تو ایک خیر دنیاوی مثال دی ہے، لیکن قرآن جو ہے اسی طرح قرآن بھی کئی لوگ تو ایسے ہیں کہ اس کو سنتے ہی ان کے فوری رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، خاص طور پہ جو لوگ قرآن کو سمجھتے ہیں۔ اور کئی لوگ ہوتے ہیں پاس سے گزر جاتے ہیں، قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے، کوئیوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ قرآن میں کیا لکھا ہے۔ زیادہ تر تو اس لیے ہوتا ہے کہ انہوں نے اس کو سمجھا نہیں ہوتا، توجہ نہیں ہوتی، فوکس نہیں ہوتا کہ اللہ نے ہمارے سے بات کیا کیا۔ یا الذین آمنوا بار بار آپ کہہ رہے ہیں، بار بار اس میں پڑھ رہے ہیں، بار بار۔ تو یا الذین آمنوا میں آپ کو نہیں پتا کہ بار بار کس چیز کا ذکر ہو رہا ہے؟ اچھا، تو اس طرح بہت سو کے لیے گمراہی کا سبب بنتا ہے کہ جو لوگ سن کے اگنور کر دیتے، اور بہت سو کے دلوں میں قرآن کی ایک آیت بھی بیٹھ جاتی ہے۔ وَأَلْقَيْنَا اور ڈال دی ہم نے درمیان ان کے، بینہم درمیان ان کے، العداوت عداوت، والبغضاء اور بغض، کن کے درمیان؟ مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، کس کی؟ انہی کی وقالت الیہود، پیچھے پڑے، ٹھیک ہے، یہود کی بات ہو رہی ہے۔ آپس میں بھی بغض ہے، آپس میں بھی عداوت ہے۔ گٹھ جوڑ کہاں پہ ہوتا ہے؟ صرف مسلمانوں کے خلاف۔ جب مسلمانوں کے بارے میں کوئی بات آنی تب سارے ہنود، یہود اور نصارہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، ادروائز ان میں بھی اختلاف ہے۔ ایک جگہ پہ آتا ہے تحسبوہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ، آپ بظاہر تو یہ تمہیں نظر آتے ہیں کہ ایک ہے، لیکن ان کے دل کیا ہے؟ وقلوبہم شتیٰ، پھٹے ہوئے ہیں ان کے دل، آپس میں بھی اختلاف ہے۔ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اگر کسی کو اللہ سے محبت ہے تو اللہ والوں سے محبت نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو اللہ والوں سے محبت نہیں ہے نا، ایمان والوں سے محبت نہیں ہے نا، پھر سمجھے آپ کی محبت بھی اللہ سے سچی نہیں ہے۔ اور اگر آپ کی محبت اللہ سے سچی ہے تو لازماً آپ کو اللہ والوں سے بھی محبت ہونی چاہیے اور ہوگی۔ اچھا، یہ ایک سزا بھی تھی، عداوت اور بغض، اور اس سے مسلمانوں کو بھی ڈرایا گیا۔ جب آیا تھا نا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، آیا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے، تو فرقے میں نہیں پڑنا۔ یہ ایک سزا ہوتی ہے کہ جب آپ، یہ کب ہوتا ہے کہ جب آپ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ کے قرآن سے دور ہو جاتے ہیں، تو پھر آپس میں اختلافات پڑ جاتے ہیں، اور پھر آپس کے اختلافات کی وجہ سے جو ہے بڑے معاملات خراب ہوتے ہیں، پھر حسد، پھر لڑائیاں، یہ سارا کچھ۔ تو وسیلہ اب کیا ہے؟ تفرقہ، یہ جو عداوت اور بغض، اگر ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کے قرآن کو، اللہ کی جو رسی ہے یہ قرآن ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑنا، پھر ہم لوگ تفرقے سے بچ سکتے ہیں۔ اچھا، الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک۔ قیامت کیوں کہا گیا قیامت کو؟ قیامت کا روٹ کیا بھلا؟ قاف واو میم، قوم، قام، کھڑے ہونا۔ تو قیامت کے دن کو بیٹھے گا بھی کوئی کہیں کہ ٹیک سہارا لے کے کوئی بیٹھ جائے؟ 50,000 سال کا دن، کہیں آپ کسی پتھر پہ بیٹھ جائیں، کسی چیئر پہ، کسی کرسی پہ کہیں بیٹھ جائیں آپ۔ ہم یہاں پہ کتنے اس کو لائٹ لیا ہوا ہم کتنے مطمئن ہیں اپنی زندگیوں سے، اور ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے 50,000 سال تک کھڑے رہنا وہاں پہ اللہ کے سامنے۔ سب جب بھی سور پھونکا جائے گا تو سب کہاں سے نکل گئے؟ قبروں میں سے نکل کے اللہ کے سامنے، اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے۔ اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس دن جو لوگ اپنے رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوئیں گے۔ اور کون لوگ کھڑے ہوں گے؟ یوم یقوم الاشہاد کا لفظ بھی آتا ہے، گواہ بھی کھڑے ہوں گے، ٹھیک ہے؟
تو یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو اس لیے یہ قیامت کا لفظ ہے. اچھا کلما جب بھی کبھی، کلا کیا ہے؟ کلما کسی بھی چیز کے لیے استعمال، مطلب کلما جب بھی کبھی، اوقدو انہوں نے بھڑکائی، اس کا روٹ کیا ہے؟ واو قاف دال، وقد. ٹھیک ہے، انہوں نے جب بھی، استوقد نارا آ گیا نا، یا وقودها الناس جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہیں، ان کو جب کبھی انہوں نے بھڑکائی، نارن آگ، للحربی کس لیے؟ جنگ کے لیے. اچھا یہ دونوں طرح سے ہے، حرب جو ویسے بھی جنگ کے لیے اور آپسی لڑائیوں کے لیے بھی. اطفأها اللہ تو بجھا دیا اس کو اللہ نے. طافا حمزہ، اس کا مطلب ہے بجھانا، اس کا روٹ کیا ہے؟ طافا حمزہ. طفا اطفأها اللہ بجھا دیا اللہ نے اس کو. ویسعون اور وہ کیا کرتے ہیں؟ پھر لفظ آ رہا ہے، دوڑ دھوپ کرتے ہیں، سعی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، فی الارض زمین میں، فسادن فساد کی. یعنی آپ کو پتا ہے کہ 3 قبائل تھے اور تینوں کوئی نہ کوئی چال بازی کرتے ہی رہتے تھے، کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کو اور اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگے ہی رہتے تھے. جیسے ابو عبداللہ بن ابی نے کیا کیا تھا، رئیس المنافق نے، کہ کیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت لگائی. اور اس کے علاوہ بہت سارے معاملات ہیں. اوس اور خزرج کا واقعہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، جہاں پہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا کی آیت اتری تھی، کہ جب اوس اور خزرج کا واقعہ آپ نے پڑھا نہیں تھا، جب آپس میں ان کو ہی بھڑکانا شروع کر دیا تھا اور آپس کی لڑائی ان میں ڈالنی شروع کر دی تھی. تو یہ کون تھے؟ یہ یہودی تو تھے، انہوں نے ہی تو یہ کیا تھا. وہ دوڑ دھوپ کرتے رہتے ہیں، کرتے رہیں گے، یہ کرتے ہیں فی الارض زمین میں فسادگی. اچھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں بھی ایسے ہی تھا اور اب بھی ایسے ہی ہے. اب بھی کون کر رہے ہیں؟ سب سے زیادہ فسادی یہی ہے. واللہ اور اللہ لا يحب المفسدین، نہیں وہ پسند کرتا فساد کرنے والوں کو. اچھا ولو اور اگر، انا بے شک، اہل الکتابی اہل کتاب، آمنو ایمان لاتے، یعنی حقیقی منہ سے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم آمنا ایمان لائے، حقیقی ایمان لاتے یعنی ایمان کے تقاضے پورے کرتے. ہم کہنے کو تو ہم بھی بہت سارے مسلمان 25 کروڑ ہیں، تو کیا ہے؟ ایمان ہے. اگر بے شک اہل کتاب ایمان لاتے، حقیقی ایمان لاتے، ایمان کے تقاضے پورے کرتے، واتقوا اور ڈرتے، تقوی اختیار کرتے، لکفرنا تو البتہ دور کر دیتے ہم. یہاں دیکھیں کفرہ کا پھر لفظ آیا، ٹھیک ہے. کفر کہتے ہیں ہٹانے کو، دور کرنے کو. تو لکفرنا البتہ دور کر دیتے ہم، عنہم ان سے، سیئاتہم ان کی برائیاں، سین واو حمزہ سو، سیئہ اس کی جمع ہے سیئات، ان کی برائیاں. ولا ادخلناہم اور البتہ ہم داخل کرتے انہیں، جنات النعیم باغوں میں نعمتوں والے. ولو انہم، اچھا یہ آ رہے کہ اہل ایمان جو ہیں، اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ اگر ایمان لے آتے، اللہ سے ڈرتے، تو ہم ان کی برائیوں کو بھی دور کر دیتے اور انہیں باغات میں بھی داخل کر دیتے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص آیت ہے، خاص نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی معاف فرما دیتے ہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ اور اگر بے شک وہ اقامو قائم کرتے، کیسے؟ اقامت دین یعنی نظام، یعنی سسٹم کو بدلتے، نظام اللہ کا لاتے. قائم کرنا ہے کیا ہے؟ التورات، کسے؟ تورات کو، والانجیل اور انجیل کو. تورات اور انجیل کو قائم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جو اس کے احکامات تھے ان کو لاگو کرتے، ان پر امپلیمنٹ کرواتے، اس کو اپنے نظام کا حصہ بناتے. جیسے کہ ہم لوگوں نے نہیں اپنے قرآن کے احکامات کو نظام کا حصہ نہیں بنایا. وما انزل جو کچھ نازل کیا گیا، الیہم طرف ان کی، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، یعنی جو احکامات تھے. لاکلوا البتہ وہ کھاتے، من فوقہم اپنے اوپر سے کیسے؟ بارش ہوتی. ومن تحت ارجلہم اور نیچے سے، ارجلہم اپنے پاؤں کے، یعنی بارش ہوتی تو پانی جو غلہ، جو اناج اگاتی زمین، پانی سے جو پانی زمین جذب کرتی اور جو کچھ وہ اگاتی زمین،
وہ کچھ وہ کھاتے، یعنی اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی. ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا الفاظ استعمال کیے ہیں، اپنے اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی، اپنے پاؤں کے. منہم، ٹھیک ہے، یعنی دونوں طرف سے اللہ تعالیٰ، زمین و آسمان سب کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتے. منہم، ان میں سے، امتن ایک گروہ، تو مقتصدہ، مختص ہے، مختص یعنی میانہ رو ہے، معتدل ہے، سوری میانہ یعنی کیا اس کو کہیں گے کہ اعتدال پسند ہے، یعنی افراط و تفرید سے پاک ہے، درمیانی روش کا ہے. وکثیر، اور بہت سے ان میں سے، سا ما یعملون، بہت برا ہے جو وہ عمل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے، یہ ساری جو پیچھے بات ہوئی ہے یہود و نصارہ کی. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک واتوب الیک.